یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ لوگ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ ہمارا یعنی مقصد عوام کو شعور اور شعور دے کے عوام سے وہ فیصلے کروانے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، اور ہمیں حکمرانی کا اور ہمیں عوامی نمائندے بننا ہے اور ملک پاکستان کی تقدیر کو تبدیل کرنا ہے۔ یہ جدوجہد بہت کامیاب رہی ہے اس 1 سال کی۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان لوگوں کی نشاندہی ہو گئی جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، اور عوام میں یہ شعور آ گیا ہے کہ اصل مسائل اس ملک کے ہے کیا، حکمرانی کیوں صحیح کی۔ یہ جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ لوگ اپنی قبر خود کھود رہے ہیں۔ آپ ان کی پاپولیرٹی دیکھ لیجئے۔ یہ آئے تھے کس لیے؟ 9% مہنگائی کو ختم کرنے، اور اس وقت جو ہے ویکلی انفلیشن 45% ہو گیا اور ایئرلی انفلیشن جو ہے 36% پہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ آئے تھے کہ ڈالر کی اڑان بے تحاشا اوپر چلی گئی ہے، اور یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نااہل ہے، نالائق ہے اور سلیکٹڈ ہے۔ اب انہی نے ڈالر کو پہنچا دیا ہے 280 پہ، اور جو ان کے سابقہ 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے پرسوں کی اس میں اتنا بےہودہ اسٹیٹمنٹ دیا۔ لفظ بےہودہ میں جان بوجھ کے اردو کا استعمال کر رہا ہوں کہ ایسا نامناسب غیر ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ آج تک کسی وزیر اعظم نے نہیں دیا ہوگا کہ روپے کی قیمت جو ہے 500 پہ پہنچ گئی۔ 500 روپے ایک۔ فردوس بھائی یہ تو اچھی بات ہے کہ وہ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ معاشی حالات بہتر نہیں اور آگے بھی بہتر نہیں ہوں گے۔ سر فردوس صاحب، سر قبل از وقت بتا رہے ہیں نا کہ حالات بہتر نہیں ہو رہے، نہ ہی بہتر ہوں گے آگے۔ جی قبل از وقت انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ 9% مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ قبل از وقت یہ بھی بتایا تھا کہ ڈالر میں 200 روپے میں لے آؤں گا، تو پہلے اپنی ناکامیوں کا تو اعتراف کر لیں۔ قبل از وقت یہ بھی بتا دیں قبل از وقت کہ میرے پلیٹلیٹ کے لیے میں گیا تھا اور میں کیوں ہسپتالوں میں نہیں گیا، میں پوری یورپ کی سیر کرایا لیکن میں واپس پاکستان نہیں آؤں گا، میں مفرور کہلاؤں گا۔ یہ بھی بتا دیں کہ میں نے کیوں جھوٹ بولا تھا۔ کیوں یہ بھی بتا دیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے نے کیوں کہہ دیا تھا کہ حدیبیہ پیپر مل نہیں کھل سکتی۔ اب 184 کے سارے فیصلے کھلوائیں گے تو وہ بھی کھلوا لیجئے کہ سیاست دانوں پہ جو کرپشن کے فیصلے مقدموں کے، ان کی کبھی ڈیتھ نہیں ہوتی۔ جب بھی نیو ایویڈنس آئے گا کھولا جائے گا، ہم لائیں گے یہ قانون۔ سیاست دان وہ ایک واحد چیز ہے، سیاست کان، بیوروکریٹس، فوج، یہ ججز، جن پہ اگر کرپشن کے مقدمے ہیں اور کرپشن کے مقدمے میں کبھی بھی نیو ایویڈنس آئے گا تو یہ کھولے جائیں گے، اسے کہ قوم کو پاک کرنا ہے کرپشن سے۔ ہماری ہمیں کیا ہے، ہماری پاپولیرٹی روز پر روز بڑھ رہی۔ آج الیکشن کرا لو، کل کرا لو، کبھی بھی کرا لو، ملک کی معیشت درست نہیں ہو سکتی جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے۔ دنیا بھر میں یہ اصول مانا جاتا ہے۔ آپ کو 2 ماہ سے کیا فرق پڑ رہا ہے حضرت؟ یہ بتا دینا۔ اسمبلی والے یہ کہتے ہیں، یہ کمپرومائز پرپوز کرتے کہ جی ہمیں بڑا درد ہے اس ملک کا، ہم بڑی محبت رکھتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ 40 ارب روپے دوبارہ خرچ ہو، تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قومی اسمبلی کا ٹینیور جو ہے ہم وقت سے پہلے استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ ملک کے اندر سیاسی استحکام آ جائے۔ اس پہ ڈیبیٹ کیوں نہیں ہوئی؟ علی حسن ممتاز صاحب، سر سیاسی استحکام کے لیے بات چیت کے عمل کو پذیرائی ہمیشہ دی جاتی ہے۔ آج اسد قیصر صاحب نے بھی کہا کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ کیا تحریک انصاف اب ان ساری صورتحال میں جب معاملات آئینی بحران کی طرف چلے گئے، سیاسی بحران بند گلی میں آ چکا، کیا تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اب تیار ہیں کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے؟ دیکھیں عمران خان صاحب، ہم سب کو بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب نومبر کے آخری ہفتے میں راولپنڈی میں کمیٹی چوک کے پاس عمران خان صاحب نے جلسہ کیا کہ جس میں ان کے لیے آنا بڑا مشکل تھا، تکلیف میں تھے، اس جلسے میں آئے، اور یہ پہلا جلسہ تھا ان کا 3 نومبر کے حملے کے بعد۔ اور اس جلسے میں عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسمبلیوں سے باہر آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس اعلان کی جب تفصیل کھلی سامنے تو اس میں یہ تھا کہ ہم کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزولو کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جا کر، یا پاکستان تحریک انصاف نے جا کر اسمبلیوں کو جو ڈیزولو کیا، یعنی کہ وزرائے اعلیٰ نے جو ایڈوائسز بھیجی گورنرز کو، وہ تو بھیجی جنوری میں۔ دسمبر میں
پی ٹی آئی کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے پی ڈی ایم کے ساتھ بات چیت ہو, پی ڈی ایم ڈائیلاگ کرے. اس میں صدر عارف الوی صاحب نے بھی رول پلے کیا. تو پی ٹی آئی کی تو اس وقت پوری کوشش تھی دسمبر میں کہ ہمیں اسمبلیاں ڈیزالو نہ کرنی پڑیں اور پورے ملک میں انتخابات کی طرف ہم جائیں اور آپس میں معاملات ہم طے کر لیں, یعنی کہ ہم سے مراد پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی. لیکن اس وقت پی ڈی ایم اس بات پر راضی نہیں تھی. اس وقت پی ڈی ایم کو یہ نظر آ رہا تھا کہ نہ انہوں نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے اور انہوں نے اس ہمت کا مظاہرہ ہی نہیں کرنا ہے کہ اسمبلیاں ہم ڈیزالو کریں, لہٰذا وہ لوگ اڑے رہے. اب اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی, اسمبلیوں کے ڈیزالو ہونے کے بعد اپنی مرضی کے نگران سیٹ اپ بھی پی ڈی ایم نے لگا دیے, اپنی مرضی سے ان صوبوں کو بھی چلا رہے ہیں. پھر الیکشنز کو بھی انہوں نے سپریم کورٹ کے فرسٹ آف مارچ کے آرڈر کے باوجود اس کو بھی ڈیلے کروانے میں کامیاب ہو گئے. یعنی کہ ہر طرح سے ان کے لیے ون ون سچویشن تھی. وہ تو جا کر بند گلی میں اب پھنسے ہیں, اور اب جب وہ پھنسے ہیں تو اگر اب وہ جا کر پی ٹی آئی سے کہتے ہیں کہ جی بیٹھ جائیں بات کر لیں, تو پی ٹی آئی تو کہتی ہے آئیے ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن وہاں پر پی ڈی ایم نہیں بات کرنے کو تیار, کیونکہ پی ڈی ایم میں کوئی ایک سرا تو ہے نہیں کہ جس کو جا کے پکڑا جائے, یعنی کہ ایک کوئی ہیڈ تو ہے نہیں کہ جس سے جا کر بات کی جائے. آصف علی زرداری صاحب یعنی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, پی ایم ایل این کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پی ایم ایل این کے اندر بھی نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, شہباز شریف صاحب کا اور پوائنٹ آف ویو ہے. تو پھر اب بات کریں گے تو کس سے کریں گے, اور وہ 13 جماعتیں اس بات پر علی ممتاز صاحب آپ کے خیال میں بند گلی میں کون گیا سر؟ تو پیپلز پارٹی نے اسلام آباد میں پی ایم ایل این کے رہنماؤں نے, سینئر لیڈرشپ نے پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ سے ملاقات کی تھی, اور اس ملاقات کے بعد آگے ملاقاتیں نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پیپلز پارٹی نے اعتراض کیا کہ بھائی آپ نے ہمیں کیوں نہیں شامل کیا اس میں, تو آپ کس سے جا کر بات کریں؟ نہیں علی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بند گلی میں چلے گئے پی ڈی ایم والے. بند گلی تو تحریک انصاف کے لیے بھی تو ہے نا سر, کہ جب سے نکلے ہیں اپنا مطالبہ کوئی نہیں پورا ہو رہا, صرف احتجاج ہو سڑکوں پہ اور عدالتوں میں, تو بند گلی میں تو دونوں ہوئے. پی ڈی ایم بند گلی میں ہے, اور پی ڈی ایم چاہتی ہے کہ اپنے ساتھ ساتھ عوام بھی بند گلی میں چلی جائے. پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اگر آپ الیکشن ابھی نہیں کروائیں گے, اب اکتوبر میں کروا لیں گے, پی ٹی آئی تب بھی جیت جائے گی. آپ کو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے ان 12 ماہ میں سے 1 سال میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ الٹا پڑ گیا, تو یہ بھی جو آپ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی الٹا پڑے گا. کیا لوگوں میں آج کل وہ دور بدل گیا؟ یہ 1997 نہیں ہے, یہ 2013 نہیں ہے, یہ ایون 2018 نہیں ہے, دس از 2023. لوگوں کو پتا ہے صحیح اور غلط کی پہچان ہے, لوگوں میں شعور ہے. آپ دیکھیں کہ صرف وہی لوگ نہیں جو جلسوں میں پی ٹی آئی کے ریلیز میں جاتے ہیں, ویسے جا کے لوگوں سے مل کے بیٹھ کے بات کریں, کسی بھی آدمی سے بات کر لیں, آپ حیران ہو جائیں گے کہ لوگوں کو اتنی سمجھ ہے. تو یہ اپنے آپ کو پہلے ہی اس بند گلی میں لا کر انہوں نے کھڑا کر دیا ہوا ہے, اور اپنا مزید نقصان کریں گے, مزید تباہی کی طرف اپنی سیاست کو لے کر جائیں گے. جو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے کیسز معاف کروا لیے اور ہم نے دنیا فتح کر لی, انہوں نے اپنا کباڑا کر لیا ہے, انہوں نے فتح کچھ بھی نہیں کیا ہے. سر فردوس صاحب, آج کا جو قرارداد تھی اس کے بعد یہ تو واضح ہو گیا کہ حکومت سپریم کورٹ کا حکم ماننے کو بالکل تیار نہیں. اب تو خیر انہوں نے ڈینائی کر دیں کہ نہیں مانیں گے. سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جاتا تو اس کا مطلب الیکشن نہیں ہوتے, کیونکہ الیکشن کمیشن کو جو چیزیں فیسیلیٹیٹ کرنی ہیں وہ حکومت نے کرنی ہیں. تو معاملات اگر اس طرف جاتے ہیں اور سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا جاتا اور ساتھ میں یہ قرارداد, تو پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اور اپنے آپ کو سب سے اسٹرینتھ فل اور فیمس اور پاپولر پارٹی کلیم کرتے, تو وہ کیا سٹینڈ لیں گے اس سب کے اوپر سر؟ پہلے تو سپریم کورٹ کو سٹینڈ لینا پڑے گا. پہلے سپریم کورٹ اس گورنمنٹ کو فارغ کر دے گی, کہہ دے گی یہ ان لوگوں نے صرف یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ابینس میں ڈالنے کی کوشش کریں, ان سب کو نااہل بھی کر دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ فوج کو مدد کے لیے بلائے گی, اور فوج کے لیے گولڈن مومنٹ ہو, ایمرجنسی سپریم کورٹ لگائے گی, فوج جو آئے آ کے الیکشن کرائے گی, وہ ان کا گولڈن مومنٹ ہوگا. وہ ان کو جو ہمارے جنرل صاحب ہیں چیف آف آرمی اسٹاف, ان کو یہ موقع ہے کہ وہ یہ ثابت کریں گے کبھی پاکستان کی تاریخ میں فوج 90 دن اقتدار میں آ کے 90 دن میں الیکشن کرا کے واپس بیرک بھی چلی جاتی ہے سپریم کورٹ کے کہنے. دس وڈ بی دیئر گولڈن مومنٹ. دس از ویئر وی آر. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے, یہ آپشن ہے سپریم کورٹ کے پاس. اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے کہ اگر حکومت نے انکار کیا, they will call as required under the constitution, and the army has to come and defend the constitution of Pakistan. ویری رائٹ. لیکن سر اس کا مطلب جو یہ ہوا
کہ فردوس شمیم نقوی یا تحریک انصاف جو ہے وہ مارشل لا کی راہ ہموار کر رہے ہیں یا اس کی امید رکھ رہے ہیں؟ نہیں لگ سکتا اس ملک میں. اگر فوج مارشل لا لگوائے گی تو جس ملک میں عوام اور فوج ایک صفحے پہ نہیں ہوں گے اس ملک میں فوج کبھی بھی اس ملک کا دفاع نہیں کر سکتی. ملک کا دفاع کرنے کے لیے لازم و ملزوم ہے کہ عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی رہے اور پاکستان کے عوام ایک پوزیشن اختیار کر لیے جیسے علی صاحب کہہ رہے ہیں. The people of Pakistan are very clear which side of the divide they stand. The army has to ensure that that will of the people is expressed through the ballot box. ہوگا نا جب الیکشن ہوں گے. الیکشن تو ہونے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی نا سر, کیسے آئے گی؟ جمہوریت میں جمہوریت نہیں کہیں, پھر عملیت کہیں, پھر بادشاہت کہیں, پھر آپ جو چاہیے کہیں, پھر لیکن فردوس صاحب آپ بھی تو جمہوریت کی بات غیر جمہوری طریقے سے کر رہے ہیں نا سر. نہیں, ہم کوئی غیر جمہوری بات نہیں کر رہے. میں تو ابھی بھی بیلٹ کی بات کی ہے کہ آئین کے تحت کریں. آئین کو امپلیمنٹ کیسے کرایا جائے آپ بتا دیجئے کوئی اور طریقہ. اگر حکومت وقت انکار کر دے تو یہ سیکٹری حضرات پیسے نہیں ریلیز کرے تو ایمرجنسی لاگو کرے گا, کرے گا. جب ایمرجنسی لاگو کرے گا تو یا چیف جسٹس آف پاکستان ساری پاورز ملے, جس کے بارے میں نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ خود ہی سیکٹری بھی بن گئے, خود ہی الیکشن کمیشن بھی بن گئے, خود ہی سیکٹری ڈیفنس بھی بن گئے. جب آپ آئین کی روح کو پامال کریں گے تو کسی نہ کسی کو اس ملک میں آئین کی امپلیمنٹیشن کی ذمہ داری لینی پڑے گی.